بسم الله الرحمن الرحيم. عن سعيد رحمه الله تعالى قال: سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم. رواہ البخاری۔ سعید ابن یزید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتوں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں۔ دوسری روایت میں ہے عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال: رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی حافیا ومنتعلا، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ ننگے پاؤں بھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے اور آپ جوتا پہن کر بھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ میں نے دونوں حالتوں میں حضور کو دیکھا۔ دوستو، جوتا پہن کر نماز پڑھنا، جوتا پہن کر نماز جنازہ پڑھنا، اس مسئلہ کے متعلق ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ حضور سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہن کر نماز پڑھتے اور پڑھاتے، صحابہ کرام بھی جوتا پہن کر نماز پڑھتے تھے، کیونکہ اس وقت مسجد نبوی شریف جو ہے وہ کچی تھی، ارد گرد کنکریوں وغیرہ کا ماحول تھا، اس وجہ سے صحابہ کرام جوتا پہن کر ہی مسجد میں تشریف لے آتے اور جوتا پہن کر ہی نماز پڑھ لیا کرتے، کیونکہ وہاں کنکریوں وغیرہ کا اندیشہ ہوتا تھا۔ آج کل چونکہ عام طور پہ مساجد میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہاں فرش پکے ہیں اور قالین بچھے ہوئے ہیں، تو اس لیے اب مسجد میں جوتا پہن کر جانا یہ مناسب نہیں ہوگا۔ اس سے مسجد کی تلویث کا اندیشہ ہے کہ بجائے اس کے کہ مسجد کو ہم صاف رکھیں، ہمارے جوتے کی وجہ سے مسجد جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی گندگی جا سکتی ہے۔ تو اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ضرورت ہے تو وہاں ضرورت کے وقت جوتا پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بس اس بات کا پورا یقین کر لیا جائے کہ جوتا پاک ہے۔ اگر جوتا پاک ہے تو اس میں نماز بھی جائز ہے، اس میں نماز جنازہ پڑھنا بھی جائز ہے، اگر اس بات کا یقین ہے۔ اور اگر یقین نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے نماز جنازہ کے وقت جوتا اتار کے نماز جنازہ پڑھی جائے۔ اسی طرح احرام کی حالت میں بھی پاک جوتا پہن کر اگر کوئی آدمی طواف کر رہا ہے تو اس کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اس طرح کا مضمون ہمیں بارہا ملتا ہے، تو احکام شرعیہ کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔